बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको करते हैं खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, हर बार की तरह इस बार भी कोई नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में पेश आए हैं और आज का जो मौजू है हमारा वो ख़वातीन के हवाले से है कि मीनार पाकिस्तान पर एक वाक़या पेश आया। इस वाक़े के बाद समाजी मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये बहस छिड़ गई कि क्या ख़वातीन पाकिस्तान में महफूज हैं। बात करेंगे आज के ख़वातीन को महफूज रखने के लिए क्या क़वानीन मौजूद हैं। हिरासमेंट एक्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हिरासमेंट एक्ट क्या है, उसके उस समेत सिंध में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पर कितना अमल दरामद होता है। प्रोविंसेस ने अपनी ख़वातीन को महफूज रखने के लिए क्या क़वानीन किए हैं, क्या इनिशिएट्स लिए गए हैं। हिरासमेंट जो होती है उस पर जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर क्या काम हो रहा है। हिरासमेंट कमेटीज़ जो ऑफिस में बनी हुई हैं क्या वो काम करती हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे ख़वातीन के मसाइल पर, ख़वातीन से साथ पेश आने वाले वायलेंस पर गुफ्तगू करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस पर गुफ्तगू करेंगे। तो ये तमाम तर इशूज़ पर आज गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे से, किसी मिनिस्टर से गुफ्तगू हो और उनसे भी जाने कि ख़वातीन के लिए क्या इनिशिएट उन्होंने लिया है। वर्किंग वूमेन से गुफ्तगू करेंगे कि हिरासमेंट के हवाले से उनको क्या क्या मसाइल पेश आए हैं, निशानदेही करें और किस तरीके से मुस्तकबिल में मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यों से होने से पहले ही निपटा जाए और तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं। तो आज का प्रोग्राम ख़वातीन के मसाइल पर नाम करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले पब्लिक की आवाज़ में पब्लिक से गुफ्तगू किए वो मुलाहिज़ा फरमाएँ, उसके बाद हम वर्किंग लेडी से गुफ्तगू करेंगे और उसके अलावा जानेंगे मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट से कि वो उनकी जानिब से सिंध में क्या इनिशिएट लिया गया है ताकि जिसे लाहौर में वाक़या पेश आया है वो सिंध सूबे समेत किसी भी जगह पर पेश ना आए। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या पेश आया उस पर बेहैसियत कौम आप क्या समझते हैं? बाहैसियत कौम तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ से देखा जाएगा कि इसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है ना। ये कुछ सियासी इशू भी हो सकते हैं, कुछ अवाश लड़कों का भी हो सकता है। और फिर वो एक टाकरा खातून थी जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिए, तो उनको वहाँ पर बुलाने की लोगों की क्या ज़रूरत है। आपने अपना प्रोग्राम करना था, आप अपना प्रोग्राम करते हो, वहाँ खामोशी से निकल जाते। इसमें हर पहलू को देखा जाएगा, लाजमी नहीं कि हम किसी एक को मौजूदा इल्ज़ाम ठहराते हैं। और आप समझते हैं कि वुमेन पाकिस्तान में महफूज हैं ख़वातीन? जहाँ तक मेरे ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी भी माई बहन है, हमारे भी घर में हर जगह ताल्लुकात भी होते हैं, हर जगह हम लोग आते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा ये सब प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। आप समझते हैं कि ख़वातीन पाकिस्तान में महफूज हैं? बिल्कुल, हमारे कराची में तो ऑलमोस्ट महफूज है। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन को मज़ीद महफूज रखने के लिए क्या इक़दामात लेने चाहिए? ख़वातीन को पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले हम मर्द हजरात जो उनसे उनको औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे हम अपनी माँ बहन की इज़्ज़त करते हैं तो ऐसे रिस्पेक्ट उनकी भी करनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट ऐसे वाक़यात नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो आप समझते हैं आपकी नज़र में ख़वातीन महफूज हैं पाकिस्तान में? नहीं महफूज सर। मुसलसल की एक हफ्ते में 5-7 वाक़ये हो चुके हैं पंजाब में, कराची में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, मर्दों को क्या करना चाहिए? मर्दों को तो अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए सूरत में कि अगर इनके अंदर शऊर हो तो जैसे अपनी माँ बहन बेटी ऐसी दूसरे को भी समझे, उसके अलावा कोई हाल नहीं। वरना ये वाहनों का मुल्क है। आप समझते हैं ख़वातीन महफूज हैं पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या समझते हैं ख़वातीन को किस तरीके से रहना चाहिए पाकिस्तान में? बस सेक्रेटरी हो जो बस सब। अच्छा, हाँ। और आप क्या पैगाम देंगी ख़वातीन को? बस अपनी हिफाजत करे और ये टप टॉप नहीं बनाए बस। अच्छा, टप टॉप की वजह से उसे होता। किसकी गलती थी, क्या होना चाहिए था? मैं तो ये कहूँगा कि पूरा निज़ाम हमारा जो है ना वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो निज़ाम पाकिस्तान है, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उस पर अमल नहीं होता। तो बस उसी की ज़रूरत है। शुरू से लेकर अगर लॉ एंड ऑर्डर होते तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आता। ख़वातीन को महफूज कैसे रखा जा सकता है? इस्लाम तो हमें पर्दे का हुक्म देता है। जब अगर हम वहाँ से हम शुरू करें तो फिर तो सारी बातें जो है वो औरत के ऊपर ही आती है। लेकिन और भी ये दोनों तरफ है, दोनों जेंडर को केयर करनी चाहिए। आप क्या पैगाम देंगी इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं, रोनमा हो रहे हैं, उससे बचने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत में तो ऐसे प्रॉब्लम है कि आज तक वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके। वैसे काम होता है एजुकेट करना,
जब एजुकेट करेंगे तो ये मसाइल नहीं होंगे, चाहे ये हो या कोई भी मसला हो, एजुकेशन के बिना कोई भी मसला हल नहीं होता। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वर्किंग लेडी हैं आप, फरजाना अब्बासी आपका नाम है, और एक गवर्नमेंट सेक्टर में मुलाजमत करती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम फरजाना अब्बासी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझती हैं मीनार पाकिस्तान पर पेश आने वाला वाक़या, उसके बाद ख़वातीन के अंदर एक फैली हुई बेचैनी, इस तमाम तर सूरत हाल में एक वर्किंग लेडी क्या सोचती है? जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन होती वहाँ पे इस तरह के वाक़यात नहीं होते, लेकिन जहाँ पे 90% मर्द हजरात हो और 10% या 5% ख़वातीन हो तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होने के चांसेस होते हैं। यकीनन ये अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसमें ख़वातीन का भी कसूर है। ख़वातीन का भी कसूर, लेकिन जैसे हिरासमेंट एक वर्क प्लेस एक कानून मौजूद है पाकिस्तान में, उस 2010 में बनाया गया, आप समझते हैं वो फंक्शनल है औरतों के मामले पर? देखिए फंक्शनल हैं, लेकिन हमारी जो ख़वातीन हैं वो इतनी बोल्ड नहीं है। या तो उनको इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने ये बात किसी को बताई तो हम नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ेगा या आपको ये नुकसान हो सकता है। इस वजह से वो आज तक अभी अपने हक़ाइक़ का उनको पता नहीं है। जो हरासमेंट के कानून बने हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके स्लोगन्स प्रिंट करवा के हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, जिस तरह नोटिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हर खातून के ऑफिस के बाहर एक स्लोगन लगाना लाजमी है, ताकि किसी मर्द की जुर्रत ना हो कि ये घर से बाहर निकली है तो मैं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता हूँ। उसको पता तो होना चाहिए ना कि अगर मैं ये बात कहूँगा तो इसकी दफ़ा क्या हो सकती है, पता होना चाहिए ना। सिर्फ ख़वातीन को नहीं, मर्दों को भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये बात की तो इसका क्या जवाब मिल सकता है और इसकी सज़ा क्या है। कभी आपके साथ पेश आने वाले वाक़े को आपने फेस भी किया, क्या उस डिपार्टमेंट जहाँ पर आप काम करती थी या करती हैं, तो उस डिपार्टमेंट ने कोऑपरेशन किया? आप समझते हैं करते हैं उस लेवल पर जिस लेवल पर करना चाहिए, या लूपहोल्स हैं वहाँ पर? देखिए अव्वल तो मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरा नाम सुन के भी घबराते हैं कि ये मीडिया से है और अगर इससे कुछ बात हमने की तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये एक रोब है मेरा यहाँ पे ना। एक वाक़या मेरे साथ पेश आया था बहादुराबाद पे। मैं स्टॉप पे खड़ी थी, बस का वेट कर रही थी, तो किसी ने आके मुझसे एक जुमला मतलब जैसे होता है जुमला कसना, हाँ कसना, हाँ, तो मैंने उसे उठा के थप्पड़ ऐसा मारा और उसके ग्लासेस उठा के और अपने पाँव के नीचे तोड़े। और मैंने कहा आज के बाद अगर उसने मतलब उसके बाद तो उस लड़की के करीब से गुजरा ही नहीं होगा ना, रिटेलिएट भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, वो दोबारा मुझे नजर ही नहीं आया। 3 दिन से मैं उसे देख रही थी कि वो उसी वक्त आके खड़ा होता था जब मैं बस का वेट कर रही होती थी। तो एक दिन उसने हिम्मत कर ली, फिर मैंने भी ऐसी हिम्मत दिखाई कि आज तक उसको याद आ रही है। बॉक्सिंग भी सीख लेनी चाहिए लड़की को। बॉक्सिंग सीखनी नहीं, हिम्मत होनी चाहिए, बॉक्सिंग खुद ब खुद आ जाएगी। चले कोई पैगाम ख़वातीन के नाम? जी, ख़वातीन के नाम बस यही मैसेज कि अपने आप में हिम्मत पैदा करें, सबसे पहले एजुकेशन हासिल करें। जब आप एजुकेटेड होंगी तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और मर्दों से ना घबराएं, लेकिन ये बात भी ज़रूर कहूँगी कि इस तरह के इवेंट में जाने से अवॉइड करें जहाँ पे 95% मर्द हजरात हों। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं वुमेन राइट्स पर, लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन राइट्स, उस समेत सिंध में जो गवर्नेंस है, वुमेन डेवलपमेंट क्या कर रही है, उसके साथ साथ ओवरऑल गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आप सिंध असम्बली में साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं और मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। इस वक्त वुमेन का स्टेटस क्या है पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ कवानीन दीन इस्लाम के दिए हुए हैं, वो कवानीन के ऊपर अगर कुल्ली तौर पे अमल कर लिया जाए तो शायद बाकी कवानीन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन दर हकीकत पहले ये हाल देखते हैं कि आज सिंध में औरतों का हाल क्या है और फिर क्या कानून हैं उनको एड्रेस करने के लिए। नहीं, शुरू करते हैं किस बात से
کیا یہاں مرد حضرات اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں؟ جواب آپ کو ملے گا کہ ہاں۔ دین میں کیا مردوں کو مارنے پیٹنے کی اجازت ہے؟ صرف قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے اگر وہ بد کرداری کر رہی ہوں تو، ورنہ کوئی حق نہیں۔ ورنہ ہر جگہ سلوک نرمی کی بات ہو رہی ہے، شائستگی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ہو رہا ہے کہ عزت کے ساتھ رکھو، عزت میں کہیں ہاتھ اٹھانا نہیں آتا۔ ارلی چائلڈ میرج، یہ قانون پاس ہو گیا۔ اس قانون کا اطلاق کتنا ہوتا ہے؟ اس قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر کی لڑکا یا لڑکی کی شادی پر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ قانون کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ قانون کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اول تو عورت کی رائے اور بچے کی رائے دونوں لینا ضروری ہے زندگی ازدواج میں داخل ہونے کے۔ دین اسلام یہی کہتا ہے۔ آج کے دور میں میچورٹی جو سمجھی جاتی ہے وہ 18 سال کی عمر میں سمجھی جاتی ہے۔ ایک ایران جیسا ملک جدھر ایک مذہبی حکومت ہے وہاں بھی اس کا اطلاق ہے، لیکن قانون موجود ہے۔ بے تحاشا شادیاں ہوتی ہیں، خود پولیس والے بھی اٹینڈ کرتے ہیں، نکاح رجسٹرار بھی اٹینڈ کرتا ہے، وہاں کے بڑے بڑے چودھری بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور بڑے دھوم دھڑکے سے شادیاں بھی منائی جاتی ہیں، ایکشن کوئی نہیں ہوتا۔ سندھ حکومت کا طرح امتیاز یہ رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے قانون موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اچھا، مزیدار بات تو یہ ہے کہ بہت سارے قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے بھی رولز آف بزنس نہیں بنے۔ چائلڈ میرج ایکٹ کا آج جا کے اپروول ہوئی ہے کیبنٹ سے، جی، اور قانون کو پاس ہوئے ہوئے 12 سال ہو 12 سال ہو گئے۔ یس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سندھ میں صورتحال ہے۔ اچھا، پھر بڑی سیدھی چیز ہے، آپ اگر کسی چیز کے لیے کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کے اطلاق کے لیے کوئی کمیٹیاں بناتے ہیں۔ ہر کمیٹی کو چیف منسٹر ہیڈ کریں گے یا منسٹر اس کے ممبر ہوں گے، پھر جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا وہ ہوگا۔ اگر وہ یہ ساری کمیٹیاں اٹینڈ کرے تو اس کو ٹائم نہیں ملے گا اطلاق کرنے کا۔ آرفنیجز ایکٹ ہے، جتنی زیادتی بچیوں کے ساتھ آرفنیجز میں ہو رہی ہے، صرف آرفنیجز میں نہیں ہو رہی، ایون مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے، وہاں بچیوں کو پریگننٹ کیا جاتا ہے، فاسٹر مدر بنایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پیسے کماتے ہیں لوگ اور کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کے ساتھ شادی، جائیداد کا حق مار دیا۔ اب انہیریٹنس لا، محمدن لا از آلسو، یس، یہ کدھر سے ہے؟ جب تک معاشرے میں شعور نہیں بڑھے گا اور معاشرہ خود نہیں کھڑا ہوگا اس ظلم و ستم کے خلاف، اور اس کے اندر مردوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، عورتوں کو نہیں۔ مردوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو یہ حقوق ملے، تبھی معاشرے میں ترقی آئے گی۔ اچھا، فردوس صاحب، مردوں کی بات کی تو آپ نے مینار پاکستان کا واقعہ دیکھا، مرد تو وہاں پر بھی کھڑے ہوئے نظر آئے ہمیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک دو تین چیزیں، میرا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے اس بات پہ کہ میں نے روکا کیوں نہیں اگر میں وہاں موجود ہوتا، اور اگر مجھ سے رکتا نہیں تھا تو مجھے اسے وہاں سے ہٹ کے پولیس والوں کو بلا دے جانا چاہیے تھا۔ اگر میں نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو میں ملزم۔ اور آج معاشرے میں جو شور ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ بالکل جائز ہے، اور میں تو اس حد تک جانے کو تیار ہوں کہ اگر کوئی برہنہ شخص بھی کھڑا ہو جائے، خاتونی وہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یس، وہ دوسری بات ہے کہ اس عورت کے اوپر بعد میں مقدمہ ہو کہ وہ برہنہ کیوں کھڑی ہوئی، لیکن کسی مرد کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو چھو بھی سکے۔ اس لیے مردوں پہ بھی احکام ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھو تو آنکھیں نیچے کر لو۔ اچھا، وومن ڈیولپمنٹ ایک یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے، سنا ہے کہ وہ کام کرتا ہے۔ پروٹیکشن، وومن پروٹیکشن ایکٹ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، آپ اسمبلی کا حصہ ہیں، لیکن وہ کمیٹیز جو بنانی تھی ڈسٹرکٹ لیول پر وہ نہیں بن سکی ہے۔
ہراسمنٹ کمیٹیز ہر ڈپارٹمنٹ میں بنانی تھی، کیا وہ بن سکی ہیں؟ اوورآل ہراسمنٹ ایکٹ بھی ہے ہمارے پاس 2010 جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، پاس ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں ان تمام تر ایکٹس پر عمل ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس میں؟ آج ان کمیٹیوں کے ساتھ ایک گاڑی جوڑ دیجئے، کچھ پیٹرول جوڑ دیجئے، کوئی ماہانہ خرچہ جوڑ دیجئے، ایسی جلدی بنے گی کہ لوگ بھاگیں گے کہ ہمیں بنا دو، کیونکہ یہ سوکی کمیٹیاں اس لیے بنتی نہیں. اچھا، سوکی والی کمیٹی نہیں بنتی. نہیں تو سوکی والی پہ اپوزیشن کام کرے بھلا، اپوزیشن وہ دیتے نہیں ہیں، اس سے کہ انہیں پتہ ہے کہ اپوزیشن آئے گی تو وہ جھنڈے پہ چڑھا دے گی. سر وہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی دینا چاہتے ہیں، اب لیتے نہیں ہیں. حضور والا دیکھیے، پہلی چیز تو آپ کا اسٹیٹمنٹ مجھے پتہ ہے آپ نے کئی دفعہ مجھے اکسا کے گرمی دلا کے بہت کچھ کلوا چکے ہیں بازی میں، لیکن میں تب بھی حق کہوں گا، ثابت کر دیں جو جملہ آپ نے صحیح کہا کہ انہی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین کبھی ایک دفعہ بھی آفر کی. یہ حق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، اس سے کہ یہ تو کوئی تک ہی نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خرچہ کر رہا ہو اسی کی پارٹی کا آدمی جو ہے اس کے اکاؤنٹس کو ریویو کرے. اچھا، ایک آخر میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی پروونشل لیول پر، ان میں اپوزیشن کو بھی تو لیا گیا، لیکن اپوزیشن فار دی انٹرسٹ آف پبلک کیوں نہیں ان کو جوائن کیا، ایکٹیو کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ جی دیکھیں، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے. پہلی والی بات درست نہیں کہ ہم نے حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کے لیے ضرور یہ اسٹینس لیا کہ اگر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں دیں گے تو ہم باقی کمیٹیاں نہیں لیں گے. ہم نے 1 سال تک وہ پروٹیسٹ کیا اس کے اوپر. اس کے بعد جب ہم نے ایک پوائنٹ اسٹیبلش کر لیا، ٹوڈے وی ہیو سیڈ فائن بٹ ناؤ they don't want to، تو ہم نے بھیک تو نہیں مانگنی. اچھا، آخر میں جو افسوسناک واقعات پیش ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ اور جو بچوں کے ساتھ، ان تمام تر ایشوز میں بحیثیت ایک قومی لیڈر کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ دیکھیں، پہلی چیز مذمت کافی نہیں ہے، مذمت کافی نہیں ہے. آپ کو ہر شخص واحد کو اپنا کردار خود ادا کرنا پڑتا ہے، تب معاشرہ بنتا ہے. قانون لکھ کے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. معاشرے کو بنانے میں ہر شخص کا کردار ہے، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، دوستوں کا، اساتذہ کا. ہر شخص کو اپنا ایک مثبت کردار ادا کرے گا تب معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. شعور دینا ہم سب کا، اچھے رول ماڈل بننا ہمارا. تعلیم اس سارے مسئلے کا ایک بہت بڑا حل ہے. جدھر جہالت بڑھے گی تو وہاں ایسے واقعات اور ہوں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب پروگرام پبلک کی آواز میں اپنا اوپینین دے رہے تھے، گورننس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک، اور بریک کے بعد جو وومن ڈیولپمنٹ کی منسٹری کی منسٹر ہیں ان سے جانیں گے کہ وومن کے ایشوز پر انہوں نے کیا کام کیا ہے. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک. اس پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں خواتین کے مسائل اور خواتین سے جو چیلنجز ہیں اس ملک میں اس سے کیسے نمٹا جائے، اس سمیت کون کون سے قوانین موجود ہیں اور کس طرح فنکشنل ہیں، ان تمام تر چیزوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں پروگرام پبلک کی آواز میں جوائن کیا ہے سندھ کی ایک بڑی کردار، سیاسی کردار سے لے کر ایک سماجی کردار ہے، منسٹر فار وومن ڈیولپمنٹ میڈم شیلا رضا صاحبہ. بہت شکریہ میڈم، آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. اگر میں کہوں کہ لیجسلیشن کو جاننا ہے تو میڈم شیلا رضا سے نہ ملے بندہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے آپ نے اسمبلی کو چلایا تو میں خود بھی آپ کا فین ہوں، ہم پریس گیلری سے آپ کو دیکھتے رہتے تھے. اس وقت سب سے بڑا ایشو اور ہاٹ ایشو ہے وہ مینار پاکستان کا ہے. کیا کہیں گی، یہ کیسے واقعات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے آپ سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں کو
हैंडल करना चाहिए? बहुत शुक्रिया बेटा। देखो बात यह है कि हम कितने भी कानून बना लें, उससे कानून की किताब तो मोटी हो जाएगी, लेकिन अगर हमें एक इम्प्लीमेंटेशन उसकी उस सेंस में नज़र ना आए कि जिस तरह से वाक़या हुआ है उसकी रूह को टच किया जाए, जिसको हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, वो हम पहले ही मरहले पे हार जाते हैं। मैं बहुत सारे केसेस मेरे पास जब आते हैं, जब ख़राब हो जाते हैं, हमारी पुलिस आज तक सेंसिटाइज ही नहीं है कि ख़वातीन के केस को किस तरह हैंडल करना है। वो सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े नसीहत दादा बन जाते हैं जब कोई औरत पहुंचती है, और वो औरतों को नसीहत करने लगते हैं, वो घर का मामला जो है ना कह देते हैं, और हमारा SHO वगैरह FIR काटने के बजाय जो औरत जाती है, जो पिटी हुई है, जो मसले का शिकार है, किसी तरीके से किस्मत से ज़िंदा पहुंच गई है पुलिस स्टेशन, उसकी बात सुनने के बजाय, उसको सही गाइड करने के बजाय उसके शौहर को बुलाने लगते हैं, उसके शौहर को बुलाते हैं, माहिदा करा देते हैं, उसको हदीस तक सुना देते हैं, और उसको फिर भी अगर वो डर जाए तो उसकी ऐसी FIR काटते हैं जो उसकी सपोर्ट की नहीं होती है। और फिर जब यही चीज़ मजिस्ट्रेट तक जाती है तो वहाँ पर भी क्योंकि जो उसको एक्सप्लेन करना है, जो दिफात लगाई गई है, मजिस्ट्रेट उनको सुनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम विक्टिम को पता ही नहीं होता कि सुबह उसको जो है केस लगा के और ऑर्डर भी हो गया। ये कोई इसलिए नहीं झुठला सकता कि मेरी फैमिली के केस में ये हुआ कि लड़की पिटी हुई है और ज़ख्मी है, और जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो उन्होंने उसके शौहर को बुलाया और का माहिदा हो गया आप दोनों की तरफ। शौहर ने दूसरे दिन फिर मारा। फिर जब FIR वगैरह हो गई तो DSP उसको फ़ोन करके कह रहा है कि मैंने नमाज़ पढ़ी है, अभी अभी मुझे ख्याल आया है, मैं आप दोनों का पैचअप करा देता हूँ, आपका घर बच जाएगा। भाई मतलब 19 साल के बाद अगर वो इस काबिल हुई है, 20 साल के बाद, कि उसने सर उठाया है कि नहीं मैं इस तरह नहीं पिट सकती, आप जो है उसको इंसाफ की कोशिश करें। घर तो वो भी बसाना चाहते हैं, और आप उसकी, तभी तो 19 साल बर्दाश्त किया है, आप उसकी जो है वो देखें राय कि वो क्या चाहती है। और अगर वो नहीं चाहती और वो बिल्कुल खुश है, उसकी फैमिली, उसके घर में कोई मसला नहीं है, शौहर लड़ता नहीं है, मरता नहीं है, पैसा भी है, लेकिन वो घर बसाना नहीं चाहती, तो आपको उसकी दरख्वास्त लेनी है, जो वो चाह रही है उस तरह से देखना है। तो ये एक सूरत हाल जो है ये बहुत अजीब हो गई है, जहाँ औरत के मुतालिक कोई कानून बनता है, सारे वो लोग जो कानून की काफ नहीं जानते आके बैठ जाते हैं और कहते हैं घरेलू मामलात घर में रहने चाहिए। तो पहला तो केस हमारा यहाँ ख़राब हो जाता है। फिर मतलब मैंने एक बात आपसे कही है कि कोई खुशकिस्मत औरत अगर पुलिस स्टेशन पहुँच गई है, जिंदा पहुंच गई या पहुंच गई, तो पहला तो केस यहीं ख़राब हो जाता है। इन द मीन टाइम उस औरत के शौहर को या उसके इन लॉस को भी पता चल जाता है, उनकी बड़ी अच्छी FIR कटती है औरत की तरफ जो है वो बेचारी उसके जो जिसने उस पर वायलेंस किया उनकी बड़ी अच्छी FIR। बिल्कुल। अब उसके बाद हम मजिस्ट्रेट तक गए, वहाँ पे भी मसला नहीं हुआ। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक हमने जो है अप्रोच किया। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मसलन अब अगर एक ख़ातून को मेडिकल लिख दिया है कराएं और उसके कपड़े फट गए हैं और उसने जाके पहले दिन तो ट्रॉमा में है, उसी में काम अपने फ़ोटो सेशन वगैरह जो है वो करा लिया, उसे डॉक्टर मिल गया है और वो वक्त पे पहुंच गई है,
اور اسی وقت اس نے کرا لیا تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر اس نے کرتا پھٹا ہوا دکھایا ہے یا کپڑے پھٹے ہوئے دکھائے ہیں اور فوٹو میں کچھ اور اس نے پہنا ہے, ظاہر ہے پھٹی ہوئی چیز میں تو نہیں جائے گی. یا پھر یہ کہ دوسرا ایکس رے جو ہے آج اس کا ٹیکنیشین نہیں ہے, آج اس کا نہیں ہے, اور اس کو دوبارہ کسی اور MLO نہیں ہوتا. ہاں تو ایم ایل کی بات میں کر رہی ہوں, ایم ایل او نہیں ہے اور وہ اگلے دن پھر کچھ اور پہن کے گئی ہے. تو جو میرے پاس ڈیسیشن ہے, میرا سر شرم سے جھک گیا, اس میں لکھا ہے کہ یہ جو کمپلیننٹ ہے اس نے ہر دن ایک کپڑا بدلا ہوا ہے, جو اس کی تصویریں, تو یہ کیسے ہو گیا, مطلب وہ پھٹے کپڑوں میں رہے. یہ ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ریمارکس ہیں اس کے فیصلے میں. تو کون عورت کھڑی رہے گی, آپ مجھے بتائیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں تو تھانے سے سپورٹ ملے گی, ہمیں سوسائٹی سے سپورٹ ملے گی, ہمیں مجسٹریٹ سے سپورٹ, سیشن ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ سے سپورٹ ملے گی. اور پھر وہ جائے گی نہیں ہائی کورٹ تک, اس کو کیا سپورٹ, اس کے پاس نہ اس کے پاس پیسہ ہے, نہ اس کے پاس یہ سپورٹ ہے کہ وہ اپنے بچے لے کے کہیں چلی جائے. اگر شوہر مار رہا ہے اسے اور وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے تو وہ بچے لے کے مجھے بتائیں کہاں جائے. گھر سے تو نکل گئی, گھر سے تو کہہ دیا کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلے. دس از کامن ٹرم. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ یہ کہ بھائی تمہاری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے, تم اپنے گھر کے جھگڑے ختم کرو. تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے اس کے ساتھ کیا ہوگا. وہ پھر وہاں جاتی ہے, وہ انجوائے کرتا ہے میل, اوہ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں, اب میں اس کو ایسے کروں گا. اس میں اس کی جان چلی جاتی ہے. ابھی قرۃ العین بلوچ کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا, کیونکہ تازہ ہے, کیونکہ مرد کو یہ شیورٹی ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. گھر کی عورتیں عورت کو سپورٹ نہیں کریں گی, مرد کو کریں گی, تو یہ پھر کہاں انصاف ہوگا. تو یہ ہے وجہ کہ مرد شیر بنا گھوم رہا ہے. جنگل جو ہے وہ ہے کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جائے گا. ڈومیسٹک وائلنس نان کوگنائزیبل افینس سے کوگنائزیبل افینس ہوا ہے, لیکن یہ کون بتائے گا پولیس کو کہ یہ نان کوگنائزیبل افینس. میں اسی طرف آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمیں آئی جی صاحب سے یہ سپورٹ ملی ہے کہ جو ہمیں ایس ایس پیز ہیں اور ڈی آئی جی ہیں, یہاں پہ ہم بہت سکون میں آ گئے, بہت زیادہ سکون میں آ گئے. اور یہ جو ہماری بچیوں کی ایک ینگ لاٹ آئی ہے پولیس کی, یہ ہمارے لیے سپورٹنگ ہے. ہم نے ایک یہ شروع کیا کہ اس لاء کو انڈرسٹینڈ کیسے کرایا جائے. جب ہم نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ایس ایچ اوز بلائے, نکاح خاں بلائے, نکاح رجسٹرار بلائے, اور اس وقت لوکل باڈی ہماری ڈیزالو نہیں ہوئی تھی, لوکل باڈیز کے ہم نے کونسلر بلائے. اس کے ہم نے یہاں اسکاؤٹ کا جو یہ ہال ہے اس میں ہم نے پروگرام کیا. تو یو کانٹ امیجن کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. اسٹل پولیس کو پتہ ہی نہیں. یہ وہ اگر کیس آتا لیول پہ تو بالکل نو سزا کی ثواب کی نیت سے کام کرتے ہیں کہ چلو ہم گھر بنا, بالکل نو ہاؤ نہیں ہے. تو جب ہم نے ان کو سندھی میں اور اردو میں, یہ ادھر آپ دیکھیں گے ہمارا جو تھرڈ مینول پلان, ہاں یہ پورا اردو سندھی میں یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اور پھر جو دوسری ہے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے, اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ نے ہڈی نہیں توڑی, جب تک نہیں مینٹلی ڈس آرڈر کرنا, مطلب اس میں یہ ہے کہ اسٹاکنگ, مطلب آپ کہ آپ نے گھورا کیسے, تو گھورنا جو ہے یہ آپ کا ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کسی سنسان جگہ لے جا کر دھمکی دینا. اب گھر میں سنسان جگہ, مثلاً آپ گھر میں مہمان ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے, یہ ورنریبل پرسنالٹی جو ہے, دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ناٹ اونلی فار ویمن, ورنریبل میں ویکسٹ پرسن آف دا فیملی, کوئی بزرگ ہے, کوئی اسپیشل پرسن ہے, کوئی آپ کا اسٹیپ ریلیشن میں ہے, تو وہ سب ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہو ہو, ساس بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اب اس ڈومیسٹک وائلنس کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ آپ جاب کر رہی ہیں کہ گھر کا کوئی شخص ہے
جو آپ پہ تشدد کرتا ہے, آپ کو ہراس کرتا ہے, پھر وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کی ورک پلیس پہ بھی آ رہا ہے وہ گھر کا میٹر, تو اس کو بھی پھر ڈومیسٹک وائلنس میں ڈبل کور ہے, اور پھر وہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے, اس کا بھی کور ہے. یہ سارے ایکٹ موجود ہیں. صرف بات یہ ہے کہ جب عورت اسے استعمال کرنا چاہتی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ ایکٹ کا استعمال ہو, مرد کو بلا کے کہا جاتا ہے جی آپ کے گھر کا معاملہ ہے, آپ اپنے آپ کو یوں کر لیں یوں کر لیں. یہ کام تو کونسلر بھی کر لے گا. ہم یہاں اربنائزیشن میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. سندھ کے رورل ایریاز ڈفرینٹلی چینج ہیں. اگر اگر وہ عورت تھانے تک پہنچ جائے تو وہ شاید قبر تک چلی جاتی ہے, معذرت سے. شہر میں بھی آپ مینٹیلٹی تو ایک ہے نا. تو اب وہ اس عورت کو وہ جو رورل ایریا کی عورت ہے یا شہر کی عورت ہے, اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ اب یہی میں آپ کو اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ عورت جا ہی نہیں پا رہی. اگر شوہر کے آنا کا مسئلہ ہو گیا کہ گھر سے باہر بات کیسے گئی, سسرال والوں کے آنا کا مسئلہ ہو گیا, والدین کے آنا کا مسئلہ ہو گیا کہ بیٹی اور بہنیں ہیں, تو اب اس کے پاس کوئی سیکنڈ چوائس ہی نہیں ہے کہ کوئی سیف ہاؤس اس کو پناہ دے. اگر پناہ دے رہا ہے سیف ہاؤس, پناہ وہ اس وقت تک دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, پھر وہ فردر آرڈر پہ وہ دارالامان میں چلے گئے. اب دارالامان میں جب وہ چلی گئی تو ہم ابھی تک اتنے آگے نہیں گئے کہ اس کے بچے اگر کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہ پراپر اسکول جائیں. دارالامان کہے گا بھائی 18 سے نیچے کے بچے تو ہم پھر بھی رکھ لیں گے, لیکن وہ اس کی اسکولنگ کرے, انہی اسکولوں میں بھیجے, انہی اسکولز میں بھیجے, انہیں پک اینڈ ڈراپ دے, ان کو بچائے. اس عورت کو تو وہ رکھ لیں گے, بچوں کو رکھ لیں گے, بٹ وہ ایک کسٹڈی ہوئی گی نا. اچھا ایک چیز, تو یہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. نہ گھر محفوظ عورت کے لیے, نہ مارکیٹ محفوظ, نہ پارک محفوظ, نہ قبر محفوظ, نہ مسجد محفوظ, نہ مدرسہ محفوظ, نہ کالج محفوظ, نہ اسکول محفوظ. تو پاکستان کی عورت کہاں جائے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی بات آ رہی ہے آج کل, اور اس میں اس بات پہ اب ہم نے بات کرنی شروع کر دی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں چلو قبر میں سکون ملا, قبر بھی محفوظ نہیں. مطلب بالکل اس سے پہلے بھی کراچی میں بھی ہو چکا ہے. ہم اب سب سے پہلے کہ اب ہم اس ٹیبوز سے نکل آئے کہ اب ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے, اب ہم بات کر رہے ہیں, بات چیت شروع ہو گئی ہے. ایک ایسے وقت میں کہ ہم یہ سارے وائلنس کو ذکر کرتے ہوئے خواتین کو سیکیور اور سیف انوائرمنٹ دینے کی بات کر رہے ہیں, ہم قوانین بنا رہے ہیں. ہم نے ابھی ایک ایکٹ پاس کیا ہے فیکٹری ورکرز میں خواتین کا اضافہ کیا جائے, ہم ان کے لیے ڈے کیئر اور یہ سب کی بات کر رہے ہیں. تو ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک مخصوص طریقے سے خواتین کے خلاف پہلے جو ایک ڈومیسٹک وائلنس ہوتا تھا, اب ایک پبلک پلیس وائلنس شروع ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گفتگو نئی نکل کے آئی ہے, جہاں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کو سٹاپ کریں, وہاں ایک گفتگو کو بھی جنریٹ کیا جا رہا ہے کہ خواتین کس وقت نکلیں, وہ نکلیں کیوں, ضرورت کیوں تھی, لباس کیسا تھا, ان کا لباس ایسا ہونا چاہیے, ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, مرد جو ہے وہ روبوٹ تو نہیں ہے. ایک طرف یہ گفتگو شروع ہو گئی. اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کا پاسٹ اٹھاڑ کے لا رہے, اس کی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. تو ان کے لیے پھر دوسرا انسیڈنٹ جو ہے وہ ان کے منہ پہ تھپڑ لگاتا ہے, جب چھوٹی بچیاں, جب پردہ دار خواتین, جب مردہ خواتین, جب بچے, بوائز, اسٹوڈنٹس, ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اگر ہم نے اس کو نہیں روکا اور ہم نے اس کو اپنا موضوع نہیں بنایا اور صرف یہ سمجھا کہ نہیں خواتین تو بس ان کو تو گھر بٹھاؤ, ان سے تو کچھ نہیں, اور اس کو پھر آپ مذہب کی دلیلیں لے آؤ, تو یہ سوچ لیں کہ پھر ہر کمزور کے ساتھ یہ ہوگا. خواتین تو کمزور ترین ہے. پاکستان کی خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, میں خواتین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے حق کو تو پہچانیں. واحد مذہب ہے ہمارا اسلام جس نے سب سے زیادہ ہمیں حقوق دیے ہیں, لیکن وہ حقوق ہمیں نہیں ملے.
وہ حقوق جو ہیں وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں. آپ اپنے حق کو پہچانیں, اپنے حق کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے بات کریں, ایک گروپ بنائیں, اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں اور کوشش کریں کہ آپ جہاں ہیں, جس جگہ ہیں, دوسری خاتون کو سپورٹ کریں. یہی میرا آپ کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے. بہت شکریہ میڈم شعلہ رضا صاحبہ, آپ وومن ڈیولپمنٹ کی پورٹ فولیو کو ہولڈ کر رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سندھ سمیت پورے پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ محفوظ ہوں گی, اور یقیناً ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو محفوظ رکھیں, بچوں کو محفوظ رکھیں. خواتین اور بچوں میں جو ہراسمنٹ کے حوالے سے, سیکسول ابیوز کے حوالے سے جو واقعات ہو رہے ہیں, اس میں کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, نہ کہ سماجی میڈیا پر ہم کسی کی عزتیں اچھالیں یا کسی کو ڈسریسپیکٹ کریں. اس سے بہتر ہے کہ سماجی میڈیا سمیت ہر جگہ پر ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا ہوگا. ڈومیسٹک وائلنس پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی جھگڑا ڈومیسٹک وائلنس پر ہو رہا ہے تو رپورٹ کریں. ماضی میں تو وہ دروازہ کھٹکھٹا دیا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. آج شاید ہم نے ڈس اون کرنا شروع کیا ہے تو اس سے واقعات بڑھ رہے ہیں. تو پروگرام پبلک کی آواز میں اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی ٹیم عبداللہ بدر, فیصل حسین اور ٹیکنیکل ٹیم امجد جاوید, محمد عرفان کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.